دنیا میں اس وقت آپ گوگل کیجیے، دنیا کا سب سے ریچسٹ، سب سے امیر ترین انسان 450 بلین ڈالر کے ساتھ ایلون مسک کا نام آپ کے سامنے آئے گا، آئے گا نا؟ لیکن حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، قبیلے بنو زہرہ سے ان کا تعلق، 14 سال کی عمر میں قبیلے کے سردار بن گئے اور مکے کی پوری اکانومی ڈیپینڈ کرتی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بزنس پہ۔ آپ کو معلوم کتنا بڑا کاروبار تھا؟ یہ ہماری تحقیق نہیں ہے، نہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے، یہ اغیار کی تحقیق ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے چلے، ان کے پیچھے جو ان کا مال رہ گیا وہ 650 بلین ڈالر سے زیادہ تھا۔ ہماری تحقیق نہیں ہے، یہ غیروں کی تحقیق ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین مجھ سے پوچھے کہ کہاں سے نکالی یہ تحقیق، یہ میری نہیں، نہ ہمارے علماء کی، اغیار کی ہے۔ ان کے پاس اتنا سرمایہ موجود، لیکن اتنا بڑا امپائر ہونے کے 80,000 اونٹ ایک تحقیق کے مطابق، جس میں اختلاف ہے میں اس کو مانتا ہوں، ان کے پاس موجود ہے۔ اونٹ ڈیزرٹ کا جہاز ہے۔ آج کسی کے پاس ایک شپ ہو تو اسے معلوم ہے کہ اس شپ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو ابھی اللہ کا کرم ہوا ہے، 2 دن پہلے یہ جو ہرمز اسٹریٹ اب آپ کے لیے کچھ راہیں ہموار ہو گئی ہیں، وگرنہ شپ کی اہمیت، جس کے پاس ایک شپ ہے چھوٹا ہی صحیح، اس کو معلوم ہے اگر وہ گڈس ہے یا کمرشل یا کسی اور طریقے کا بھی ہے تو بھی شپ کی اہمیت، جو ایک شپ کا مالک ہے اس کی اہمیت آپ سمجھیے کیا ہے۔ اور اونٹ جہاز ہے ریگستان کا، ڈیزرٹ کا، اور ان کے پاس 80,000 اونٹ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی دولت کیا ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمائی اور کاروبار چھوڑ کر کے افریقہ چلے گئے۔ واپس لوٹے تو مدینے کی طرف ہجرت ہو رہی، آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو مکے والوں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا آپ نہیں جا سکتے، اس لیے اگر آپ جائیں گے تو اپنے بزنس کا 1 درہم بھی آپ نہیں لے جا سکتے، کاروبار چھوڑ کر جانا ہوگا، پھر آپ جائیں۔ انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے مدینے آ گئے۔ یہ بات قابل غور ہے، صحابہ کی زندگی پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہوں، 2-4,10,000 روپے ہوں، تو جو صحابہ کی زندگی پر ڈسکشن کر رہا ہو نا، اس سے پہلے پوچھو کہ وہ زکوٰۃ صحیح نکالتا ہے یا نہیں۔ یعنی اپنی انکم سے جو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا وہ ان کے بارے میں زبان کھول رہا ہے جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے صرف سنی مانتے ہوں، اغیار نہ مانتے ہوں۔ یہ تو تاریخ کی بات ہے، اپنوں نے بھی لکھی ہے، غیروں نے بھی لکھی ہے، احادیث مبارکہ بھی گواہ ہیں۔ کبھی غور کرو۔ اور پوری دولت چھوڑ کر کے مکے سے مدینہ شریف تشریف، حضور نے جو مواقعات ہوئی، لوگوں کو بھائی بنایا، انصار کو مہاجرین کا، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے صحابی کا، ایک ایسے انصار کا بھائی بنایا کہ جو امیر، اگر میری قوت حافظہ رفاقت کر رہی ہے تو غالباً حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو بھائی بنایا، یا ربی نام، تو ان کو بھائی بنایا۔ اور جب بھائی بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ انصار نے جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی مہاجر صحابی کو دے دی، دولت تھی، جائیداد ڈبل تھی، ڈبل مکان تھے، تو ایک دے دیا، ایک اپنے پاس رکھا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ تو
جب حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تجھے جو پسند ہو مجھے بتا دے تاکہ میں اسے طلاق دے دوں اور تو اس سے نکاح کر۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تجھے جو میری بلڈنگز میں سے جو میرا گھر اچھا لگتا ہو وہ بتا دے تاکہ میں تجھے دے دوں۔ کہا اس کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر کیا؟ کہا مجھے مدینے کا بازار دکھا دے، مدینے کا بازار دکھاؤ۔ نوجوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ فائدہ دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچا لو، پہلے خود تو غور کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ کام جو تمہیں کرنا ہے وہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ ہمارے یہاں یہ اصطلاح بنتی جا رہی ہے اب کہ دیندار وہی شخص ہے جو جبہ پہنے، امامہ باندھے، مسجد میں بیٹھے، ممبر پہ بیٹھے، وہی دیندار ہے۔ جو بزنس کر رہا ہے وہ کیسا دیندار، جو کاروبار کر رہا ہے وہ کیسا دیندار۔ نوجوانوں اس بات پر توجہ کیجیے اور غور کرو، کسی بھی کنٹری میں رہتے ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، اسلام کی عزت کا علم تمہارے ہاتھ ہے۔ دینداری اور دنیا داری لباس نہیں طے کرتا، جگہ نہیں طے کرتی ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا دیندار ہے، مسجد میں بیٹھنے والا دیندار ہے، یا دکان پر بیٹھنے والا دیندار ہے۔ کون طے کرتا ہے؟ یہ اس کے دل کی خشیت طے کرتی ہے، اس کے دل کا عشق طے کرتا ہے، اس کے دل کا خوف خدا طے کرتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر بھی، مسجد کے مائک پر کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی دین کو بیچ رہا ہے تو وہ دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے۔ اور اگر دکان پر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہوئے، ناپ تول کرتے ہوئے کسی کو دین کا خیال ہے، وہی تو دیندار ہے، وہی تو دیندار ہے۔ اس لیے یہ بنیاد طے کرو کہ دیندار کون ہے اور دنیا دار کون ہے۔ کاروبار کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ کاروبار اگر عیاشی کے لیے ہو تو یہ دنیا داری ہے، کاروبار اگر ذہنی عیاشی کے لیے ہو تو دنیا داری ہے، لیکن کاروبار دین کی سربلندی کے لیے ہو، کاروبار دین کی سرفرازی کے لیے ہو، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دینداری ہے۔ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے کہ تم کاروبار کرو، تمہارا بزنس اچھا ہو، تمہاری بزنس کی فہم، تمہارے کاروبار کا لیول اچھا ہو۔ اس پر کون غور کرے گا؟ تمہیں غور، کیونکہ فائدہ اگر پہنچانا ہے تو پہلے فائدہ پہنچانے کے طریقے سیکھیے۔ آپ ہی کے پاس دولت نہیں ہے، آپ اپنے سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو فائدہ پہنچانا ہی نہیں چاہتے۔ اپنی مجلس، اپنی محفل، شادیاں، تقریبات، ان ساری چیزوں کا تجزیہ کریں کہ آپ کی دولت کہاں لگ رہی ہے اور اسے کہاں لگنا چاہیے۔ یقین جانیے، اگر کوئی دین کو فائدہ پہنچانے کے غرض سے کاروبار بھی کرنا شروع کر دے، اس نیت سے کاروبار کرے کہ مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ میری کنٹری میں، میرے ملک میں، میرے شہر میں اگر اسلام کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا تو دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ میں اس علم کو اونچا کر سکوں گا، وہی سب سے بڑا دیندار ہے۔ اس کی نیت تو یہ بن جائے۔ اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں محتاط ہوئے، سمجھیے، یہ تقریر کا وقت نہیں ہے۔ سمجھیے کہ آپ کو اپنی دولت کہاں لگانا ہے، کہاں آپ کی انویسٹمنٹ کہاں بہتر ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ شادیوں میں آپ کا پیسہ برباد ہوتا ہے، اگر جلسوں میں، یہ بات بھی قابل غور ہے، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور حضور مفتی صاحب قبلہ بھی اندر تشریف فرمائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری گفتگو سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کوئی غلط بات بولوں گا تو اصلاح بھی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں بولنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ حضرت
مجھے امید ہے اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر شادیوں میں فضول خرچی گناہ ہے، اگر اپنی نجی تقریبات میں فضول خرچی گناہ ہے، تو جلسوں میں بھی فضول خرچی گناہ ہے۔ فضول خرچی، آپ جلسہ کریں، محفل کریں، تقریب کریں، آپ کو دیکھنا ہوگا وہ محفل دین کے لیے فائدہ مند کتنی ہے، آپ کی تقریب دین کے لیے فائدہ مند کتنی ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ آپ کا خطیب کون ہے، آپ کا شاعر کون ہے، آپ کا نقیب کون ہے، یہ آپ کو دیکھنا۔ اگر آپ جلسوں کو بھی معاذ اللہ کوئی ذہنی عیاشی کی جگہ بنا لیں کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، ایک مشاعرہ ہے جہاں کوئی ہمارے لذت قلب و نگاہ کا کوئی انتظام ہے، چلو چلا جائے، تو جلسوں کا وہ مقصد تو ختم ہو گیا جس کے لیے جلسے منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ تو عوام کی درسگاہ ہے کہ عوام سالہ سال مدرسے نہیں جا سکتی تھی، وہ کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، تو ہمارے علماء نے درسگاہ کو نکال کر کے سڑک پر لگا دیا کہ ترو تم مدرسے نہیں آ سکتے تو مدرسے کا مدرس اٹھ کے تمہارے اسٹیج پر آ جائے تاکہ وہ تمہیں ہفتے میں، مہینے میں ایک دن کوئی بات پڑھا سکے، سکھا سکے۔ لیکن اگر تم اسے اس پیرائے میں لے لو کہ صاحب یہ ایک ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے، تو یہ آپ کی فضول خرچی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی فضول خرچی ہو رہی ہے یا نہیں۔ آپ کی شادیوں میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری تھیوری رپورٹ سب سبمٹ کروں آپ کے سامنے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں یا نیپال میں بھی، میں کوئی زیادہ الگ نہیں سمجھ رہا ہوں یہاں کے لوگوں کو بھی وہاں سے، تو اگر ہم قیاس کریں تو ہمارے یہاں 18-20 سال کے نوجوان کی ارننگ کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، آپ کبھی غور کیجیے۔ جو دن رات موبائل چلاتا ہے اس کی انکم کیا ہے، کتنا کما لیتا ہے اس موبائل سے۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑی بھی تحقیق کا شوق ہو، یہی دلی سے میگزین چھپتی ہے تہلکہ، میں نے اس میں پڑھا ایک آرٹیکل تھا کہ نیوزی لینڈ میں رہنے والا ایک بچہ جس کی عمر 18 سال سے 25 سال، وہ موبائل سے انڈین کرنسی کے اعتبار سے ہر مہینے لگ بھگ 48,000 روپیز سے زیادہ کماتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کے نوجوان کیا کما رہے ہیں، اور جو کما رہے ہیں اسے خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، وہ وہاں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے بیوی نہ دے، مجھے گھر نہ دے، مجھے مدینے کا بازار دکھا۔ انہوں نے مدینے کا بازار دکھایا، جس بازار کے بارے میں آیا جسے قینقاع کہا جاتا ہے، بڑا بازار تھا اور یہودیوں کا قبضہ تھا، جوئس کا، اس بازار کو۔ سن رہے ہیں آپ بات کو؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کہیں گے جس وقت میں ختم کر دوں گا۔ وہ اس بازار پر قبضہ تھا ان کا، وہی کیپٹلسٹ تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس بازار کو بہت غور سے اور بہت توجہ سے آبزرو کیا، دیکھا۔ اسلام کی پہلی شخصیت ہے جس نے بزنس پر تھیسز لکھے ہیں اس زمانے کے اندر، اور بازار کو آبزرو کیا ہے کہ اس میں کمی کیا کیا ہے۔ کسی بھی مارکیٹ میں قدم رکھنے کے لیے، آیت میں نے چونکہ فائدے کی پڑھی ہے اس لیے یہ بات اب بزنس کی آ گئی ہے اور یہ فائدے کی بات ہے، تو میں کوئی موضوع سے الگ بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ پر غور کریں، ریکوائرمنٹ پر توجہ کریں، دیکھیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ ہمارے ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ کسی ایک کی پینٹ شرٹ کی دکان ہے، اچھی چل رہی ہے تو دوسرا بھی اس کے بغل میں وہی دکان کھولے گا۔ کسی ایک کی شوز کی دکان ہے، اچھا چلنے لگے تو وہ تیسرا اسی کی دکان کھولے گا کہ چاہے میں بھی وہی کھول لیتا۔ لیکن اگر آپ توجہ نہیں کریں گے، آپ پڑھائی پر دھیان نہیں دیں گے، صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، تو آپ لڑائی تو کر سکتے ہیں، آپ ان کے مقام پر ان میں تقابل تفاضل کی بنیاد پر آپس میں گتھم گتھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے آپ ان چیزوں پر غور کریں اور توجہ سے دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیا تھی۔ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ، کیا کیا انہوں نے 3 کمیاں
یہودیوں کی بتا دوں پہلی کمی انہوں نے نوٹ کی کہ سب سے پہلی کمی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کے سامان بیچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بزنس کا سب سے پہلا اصول ہے ٹرسٹ، یقین کا ہونا۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہ کریں، یہاں لوگ بیٹھے ان سے پوچھئے، یہ سب شوقین لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری جماعت کے الحمدللہ، ان کی ٹوپیاں امامے جوتے آپ دیکھیں الحمدللہ، ان سے آپ پوچھیں ایک دلی کی جامع مسجد کے باہر بازار لگتا ہے، آپ کبھی گئے؟ دلی گئے تو دہلی وہاں بازار لگتا ہے، مینا بازار۔ میں اس بازار کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ وہاں آپ اسکیچرز کے شو روم سے کوئی شوز اٹھا کر کے وہاں ٹھیلے پہ رکھ دیں، اس کی قیمت 10,000 روپے، اور آپ دن بھر کھڑے رہیں کہ کوئی اسے 5,000 میں خرید لے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی اسے 5,000 میں نہیں خریدے گا، نہیں خریدے گا۔ وجہ ٹرسٹ، یقین نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ مول بھاؤ کا مارکیٹ ہے، 10,000 بول کر 10 روپے میں چیزیں بکتی ہیں، کوئی نہیں لے گا۔ لیکن اسی مارکیٹ سے ایک جوتا اٹھاؤ اور اسے نیپال کے کسی اسکیچرز کے شو روم میں رکھ دو، اور اس 20 روپے کے جوتے کی قیمت 5,000 رکھ دو، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی نہ کوئی اسے ضرور خرید لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یقین کا ہونا۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ بزنس کا پہلا اصول ہے سچ بولنا، سچ بول کر کاروبار کرنا۔ لیکن یہ بات کم دماغ والوں اور کم لیول والوں کو سمجھ میں نہیں آئی، انہیں یہ لگتا ہے یہ مولویوں کی بات ہے۔ نہیں، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کی کہانی بتا رہا ہوں، سب سے بڑے بزنس مین کی اس دور کی۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی کمی یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم سچ کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس مارکیٹ میں، اور بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ سچ کے بنیاد پر کاروبار کیسے کیا جائے۔ دوسری چیز، وہ عیب لگا ہوئے سامان کو بیچ دیتے ہیں، یعنی عیبدار سامان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو غور کیا کہ یہ عیبدار سامان بیچ، جس کی وجہ سے بعد میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم عیب بتا کر کے سامان بیچ سکتے ہیں۔ تیسری چیز کیا کہ یہ بیچے ہوئے سامان کو واپس بھی نہیں کرتے اور ریپیئر بھی نہیں کرتے۔ میری بات پر اعتبار مت کرو، ڈاکٹر برنارڈ شاہ کی تحقیق ہے کہ دنیا کا پہلا شخص ہے جس کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، جس نے پہلی مرتبہ دنیا کو کسٹمر کیئر کے نظام سے متعارف کرایا ہے، انٹروڈیوس کرایا ہے کہ کسٹمر کیئر کیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے مدینے کے بازار میں کسٹمر کیئر شروع کیا، بتایا کہ بیچی ہوئی چیزوں کو واپس سے ریپیئر بھی کیا جاتا ہے، اس میں آنے والی کمپلیکیشن، شکایتوں کو دور بھی کیا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے لیدر، پرفیوم اور گھوڑوں کا بزنس کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ پہلی ذات ہے جنہوں نے ایسیسریز کا بزنس کیا، گھوڑوں کے ساتھ۔ یہودی گھوڑے بیچتے تھے لیکن ایسیسریز نہیں بیچتے، انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ زین، اس کی نال، چابک اور ان سب چیزوں کا بزنس شروع کیا۔ آپ یقین نہیں کریں، مدینہ شریف میں جس وقت کوئی جو ہے وہ کھانے کے لیے اس وقت کھانا موجود نہیں تھا، اس زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کے بدن پر کچھ نشان دیکھے کپڑے پر، کہا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی کمائی سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کا شوق سب کو ہے لیکن کمانے کا شوق نہیں ہے، تو پہلے کمانے کا شوق پیدا کرو تاکہ فائدہ تمہیں بھی ہو اور جس کو بیاہ کر لاؤ گے اس کا بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں اس پر لمبی بات نہیں کر سکتا، وقت بھی کافی ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن مسئلوں میں لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، میں اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر کوئی بات نہیں کر سکتا،
بلا شبہ رافضیوں کا رد بھی ضروری ہے, ناصبیوں کا رد بھی ضروری ہے, خارجیوں کا رد بھی ضروری ہے, لیکن یہ کام ان کا ہے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. جسے ابھی تک اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا نہیں آیا, اگر وہ صحابہ کی زندگی پر بات کرے, اگر وہ اہل بیت کی زندگی پر بات کرے, تو اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا شعبہ نہیں ہے, اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. یہ کام کہ ہم خطیبوں کے درمیان بھی ہمیں بھی اپنی حیثیتوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بڑا خطیب ہے, عالم ہے, مفتی ہے, تو وہ کس لیول کی بات کر سکتا ہے, اور میرا مبلغ, میری جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہے, میں کس لیول کی بات کر سکتا ہوں. لیکن بغیر معیار سیٹ کیے, بغیر چیزوں کو پڑھے اگر آپ کسی چیز میں کودیں گے تو آپ صرف اپنی انسلٹ نہیں کرائیں گے, بلکہ اپنے ساتھ ساتھ آپ دین کی انسلٹ کی وجہ بھی بن جاتے ہیں. اس لیے ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, میں نے آیت پڑھی تھی کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ بات علماء کی آ گئی للناس میں. اسی کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اس امت کے علماء کے بارے میں کہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کو اللہ نے کتنا پاور, کتنی سمجھ اور کتنی صلاحیت عطا فرمائی. دوسری کسی امت کے رجال کو اتنا پاور اور اتنی قوت کشش اللہ نے نہیں عطا فرمائی جتنی اس امت کے رجال کے پاس. یہ علماء, مسجدوں کے ائمہ, اسٹیج کے خطبہ, محفلوں کے نقبہ, ان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے, ان کو جو قوت گویائی دی ہے, یا ان کی طرف جو لوگوں کی اٹریکشن ہے, پچھلی کسی امت میں تمہیں یہ چیز نظر نہیں آئی. تفسیر مظہری ہے, خود فرماتے رجال هذه الامت اکثر ارشادا واقوى تاثیرا فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی. فرمایا اس امت کے مردان خدا کو جو اٹریکشن ملی ہے, جو پاور ملا ہے, جو ان کو طاقت ملی ہے, وہ پچھلی امتوں کے مردوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں زیادہ کارگر ہے. یعنی ان کو جو طاقت ہے, اگر یہ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں, یہ کسی کو دعوت دین دیں, تو پچھلی امت کے علماء کو یہ پاور نہیں تھا جو اس امت کے لوگوں کو ملا ہوا ہے. دلیل دوں, ایک اکیلا بندہ ہند کی سرزمین پر قدم رکھے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر چھوڑ دے. یہ بات کسی دوسری امت میں ملتی ہو تو مجھے بتاؤ. بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کے نام سے یہ جلسہ معنون ہے. ایک محفل کے اندر, میں نے پڑھا ہے شہزاد الزام کے اندر, ابن عباد حنبلی نے لکھا ہے, ایک محفل کے اندر حضور غوث اعظم خطاب فرماتے تو 50,000 یہودی ایمان لائے ایک محفل میں. یہ اس امت کے رجال کا کمال ہے. یعنی مشرکوں کی بات الگ ہے, یہودی یعنی 1 کروڑ لوگ ایمان لائیں تو اس کے بدلے میں کوئی 1 لاکھ یہودی ایمان لائے تو یہ بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا, بلکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام سے فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ, تم یہودیوں پر لعنت بھیج دو, تمہارا صدقہ ادا ہو جائے. یہ وہ قوم ہے, وہ ایمان لاتی تھی کس کے واسطے پر؟ حضور غوث الاعظم کے واسطے. حضور اللہ اکبر کبیرہ, وہ کیا واز کرتے تھے؟ دین کی طرف بلانا, دین کی طرف پکارنا, اور ان کی آواز میں وہ کشش کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. اور حضور غوث الاعظم کی محفل میں بیٹھنے والوں, حضور غوث الاعظم کے لنگر سے فائدہ حاصل کرنے والوں, حضور غوث الاعظم کی 11ویں کھانے والوں, حضور غوث الاعظم کی 11ویں کے نام پر نذرانے لینے والوں, اللہ نے تمہیں بھی کچھ پاور دیا ہے. اگر آج بھی ایمان کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, امت کو فائدہ پہنچانے کی نیت کے ساتھ امت کو بلایا جائے گا, وہ کسی اور کی طرف کم جائے گی, تمہاری طرف زیادہ آئے گی. آج بھی ایسے مردان خدا موجود ہیں. آپ نے نہیں دیکھا بریلی کی سرزمین پر ایک شخصیت جس کو لوگ تاج الشریعہ کہتے ہیں, آپ دیکھیں
اور دیکھیں تو صحیح کہ یہ اللہ والے وہ ہیں جو جیتے جی بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور جیتے جی کھینچا تو کیا کھینچا؟ تاج الشریعہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو دنیا سے چلے تو 3 کروڑ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے، اور لوگ آئے۔ اس سے پتہ چلا یہ وہ مردان خدا ہیں جو اپنی زندگی میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جانے کے بعد بھی بلاتے ہیں۔ اس لیے اس امت پر رحم کیجیے، اپنے احوال کو درست کیجیے، اچھا کیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ کی زندگی، آپ کی لائف، آپ کا جو معیار ہے وہ سیٹ ہو جائے، صحیح ہو جائے، آپ کو ڈائریکشن صحیح ملے۔ تقریریں روز ہوتی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، اور میں بھی چاہتا تو کوئی فن خطابت شروع کر دیتا، لیکن میں نے آپ سے چند باتیں رات کے اس حصے میں اللہ جانتا ہے اس غرض سے کی ہیں کہ میرا یہاں آنا وصول ہو جائے۔ میں نے کافی لمبا سفر کیا، اور جناب سندل جلال پوری صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ مجھے لے کر یہاں تک آئے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ حاجی صاحب قبلہ جنہوں نے مجھے بلایا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی خطاب شاید نہیں کر سکا آپ کے معیار کا، لیکن میں حضرت کا خطاب سنتا رہا ہوں، یہیں بیٹھا تھا کمرے میں ہی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک خطاب کم سے کم آپ کے الحمدللہ حضرت کا ہو چکا ہے، اور آپ اس سے محظوظ ہوئے، ہم سب بھی محظوظ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں اس سلسلے میں کہ سلسلوں کے نام پر اور چیزوں کے نام پر آپ لڑیے مت۔ آپ قادری ہیں، چشتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہیں، کسی بھی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، یاد رکھیے، بلکہ ہندو پاک میں رہنے والے، نیپال میں رہنے والے ہوں، کہیں بھی، وہ کون سا چشتی ہے جسے حضور غوث الاعظم کا فیضان نہیں ملا؟ وہ کون سا سہروردی ہے جسے حضور غوث پاک کا فیضان نہیں ملا؟ اب یہ بھی ایک فتنے کی بات اس وقت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ وہ اس دور کے جاہلوں کی بنیاد پر۔ پچھلے دور کے بزرگوں کو دیکھیں، نقشبندی ہو کر، سہروردی ہو کر، سہروردیہ ہے تو کیا ہے؟ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کے لوگ کھڑے ہوئے جو حضور غوث الاعظم کی عظمت کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ اس دور کے لوگ۔ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد اگر کوئی غوث اعظم کی عظمت کو چیلنج کرے، حضور غیب نواز کی عظمتوں پر گفتگو کرے، تو یہ اس کی جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کبھی پلٹ کر کے جامی جیسا انسان، کون جامی؟ جسے عارف جامی کہا جاتا ہے۔ شرح جامی پڑھے بغیر تو کوئی مولوی نہیں بنتا یہاں، تو جامی جسے کہا جاتا ہے، اس جامی سے پوچھو کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ کہتے گویم سے کمالے تجھے غوث الثقلینا، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، سر در قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ کہتے حضور تلمی کی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم کم ہوگا، لڑائیاں بڑھیں گی، اور قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھتا جائے گا، اور علم سکھانے والے، سمجھانے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں دین سمجھنے والے زیادہ ہیں، سمجھانے والے کم ہیں۔ کثیر فقہاؤہ وقلیل خطباؤہ، تم میں دین سمجھنے والے زیادہ ہیں، سمجھانے والے کم ہیں، یعنی تم میں فقیہ زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا جب دین سمجھانے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے۔ خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دوسرے کو دین سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے پہلے خود دین کو سمجھ لے تاکہ تجھے بھی فائدہ ملے، تیری نسلوں کو بھی فائدہ ملے۔ دین سمجھانے کا کام علماء کے ذمہ ہے، وہ اپنا کام بخوبی انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ ہو
سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ اس امت کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اور ہمیں ہماری گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما